بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ قیامت کا منظر اور قیامت کے دن پیش آنے والے احوال، اس کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ انسانوں کے جو جتنے بھی اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گواہ پیش کیے جائیں گے، اور یہ گواہ انسان کا اپنا جسم ہوگا۔ پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہوگی، اور ایک ملاقات تو ہوتی ہے جسے رحمت کی ملاقات کہتے ہیں، ایک ملاقات اللہ حفاظت فرمائے اللہ کے جلال اور غضب کی ملاقات ہوگی۔ بہرحال وہ انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی۔ فی الحال آج جو حدیث ہے اس میں اللہ کا دیدار ہوگا، اور کیسے ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، مختصراً آپ علیہ السلام نے اس روایت میں وہ بیان کیا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جو بات کریں گے بندے اور اللہ کے درمیان جو قیامت کے دن، ابھی یعنی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ جو بات چیت کریں گے اس حوالے سے ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا قیامت کے دن ہم اپنے اللہ کا دیدار کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہوں تم سورج کو دیکھنے میں کوئی جھگڑا اور کوئی ازدحام کرتے ہو، یعنی تمہیں مشکل ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا 14ویں رات کے چاند میں جب چاند نظر آ رہا ہو، بادل وغیرہ نہ ہو، تب کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ کہا جی کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس طرح تم سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اسی طرح قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرو گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندے اپنے پروردگار کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بندے سے ملاقات اور خطاب کر کے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تجھے دیگر مخلوقات پر فضیلت اور شرف نہیں بخشا تھا؟ کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے بیوی عطا نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ اور دیگر کارآمد جو جانور ہیں، کیا میں نے تمہیں وہ تمہارے مطیع فرما بردار نہیں کیے تھے؟ اور کیا میں نے تجھے یہ موقع نصیب نہیں کیا تھا کہ تو اپنی قوم کا سربراہ اور سردار ہو جائے، اور ان کی آمدنی کا کچھ حصہ تجھے مل جائے، چوتھائی حصہ مل جائے؟ وہ بندہ سن کر عرض کرے گا، اے میرے رب، بے شک ایسا ہی ہوا تھا۔ گویا اللہ اس کو اپنی ایک ایک نعمت، جو بڑی بڑی نعمتیں وہ یاد کرائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سے یہ فرمائے گا، کیا تجھے یہ بھی خیال تھا کہ ایک دن تو مجھ سے ملے گا؟ یعنی تجھے کبھی یہ خیال آیا ہے؟ بندہ عرض کرے گا نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں بھی تجھے فراموش کروں گا۔ یعنی یہ دیکھیں، اب یہ ساری بات چیت ہوئی، اور ظاہر ہے وہ بندہ ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ وہ اللہ کا نافرمان آدمی ہے، اسے پتہ ہی نہیں اللہ سے ملنا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ پھر آخر میں اس سے یہ کہیں گے، آخر میں، کہ بھئی میں جیسے تجھے دنیا میں میری پرواہ نہیں تھی، آج میں بھی تیری کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی رحمت سے دور کروں گا۔ اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے جلال اور غضب کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا جی، یعنی جس طرح تو نے دنیا میں میری اطاعت اور مجھے یاد نہیں کیا، آج میں تجھے بھی یاد نہیں رکھوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے بندے سے ملے گا، ملاقات ہوگی، اور اس سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان اسی سوال و جواب کا ذکر کیا جو پیچھے گزر چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرے بندے سے ملاقات کریں گے، اور اس سے بھی یہی سوال و جواب کریں گے، وہ بھی ہاں کہے گا، اور البتہ اس کا ایک جواب میں فرق ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے آخری سوال کریں گے کہ بھائی کیا تجھے میرے سے ملنے کی، یعنی تجھے تھی، تیرے ذہن میں تھا، کوئی امید تھی، تجھے پتا تھا؟ وہ پھر آگے جواب دے گا، اے میرے اللہ،
میں تجھ پر، تیری کتاب پر، تیرے پیغمبروں پر ایمان لایا تھا، میں نے نماز پڑھی تھی، میں نے روزے رکھے تھے، میں نے صدقہ دیا تھا، اور جس قدر ہو سکے گا وہ اپنی نیکیوں کی تعریف بیان کرے گا کہ نہیں اے اللہ میں جو کچھ مجھ سے ہوتا میں کیا ہے، سب کچھ، تہجد بھی پڑھے، اشراق، اوابین، جو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام باتیں سن کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہیں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہم ابھی تمہارے بارے میں گواہ پیدا کرتے ہیں جو تمہاری گواہی دیں گے۔ یعنی جو جو تم نے نیکیوں کا دعویٰ کیا ہے نا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم بڑے شکر گزار بندے تھے، دنیا میں بڑے اعمال کیے ہیں، ادھر ہی رکو، ابھی ہم تمہارے گواہ لاتے ہیں۔ بندہ یہ سن کر اپنے دل میں سوچے گا کہ بھلا اس وقت میرے خلاف کون گواہی دے گا، کون ہوگا جو ادھر اتنا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، مہر لگا دیں گے، اور اس کی ران سے کہا جائے گا کہ بولو، چنانچہ اس کی ران بولے گی، اس کا گوشت بولے گا، اس کی ہڈی بولے گی، یعنی اس کے تمام اعضاء اس کے کرتوت بیان کریں گے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا تاکہ اس بندے کی بدعمالیاں ثابت ہو جائیں، وہ بندے کے اعضاء خود بولیں گے اور کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور یہ تیسرا بندہ جو اپنی نیکیوں کے بارے میں دعویٰ کرے گا لیکن خود اس کے اعضاء، جسم اس کے دعوے کی تردید کریں گے، یعنی یہ سب کے ساتھ یہی ہوگا، سب کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کریں گے۔ یہ جو تیسرا آدمی ہے نا جس نے کہا تھا میں نے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے سامنے تو بات کر دے گا، زبان جھوٹ جسے کہتے ہیں وہ جھوٹ بول دے گا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا حقیقت میں یہ شخص منافق ہوگا، اور یہ وہ بندہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، یعنی وہی غضب والا معاملہ ہوگا، اس کے ساتھ کوئی رحمت والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب اگلی فصل شروع ہو رہی ہے۔ اس فصل میں کچھ مختلف روایتیں آئیں گی، جیسے ایک روایت ہے اللہ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میرے اللہ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل کرے گا، اور ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70 ہوں گے، اور میرے اللہ کی میرا رب، میرا اللہ میرے پروردگار کی لپوں میں سے، یہ جو چلو ہوتا ہے نا، اس میں سے 3 لپوں کے بقدر لوگ جنت میں جائیں گے۔ یعنی یہ آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوشخبری دے دی کہ بھئی ایک تو 70,000 آدمی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ لپیں بھریں گے اپنی، اور اللہ کا جو دست قدرت ہوگا وہ اللہ بہتر جانتے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر جنت میں ڈالیں گے بغیر حساب کتاب کے لوگوں کو۔ اس کے بعد پھر اللہ کے یعنی جو حساب و کتاب ہے وہ شروع ہوگا۔ اچھا، اب ایک روایت چونکہ اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عدالت، اللہ کی جو عدالت لگے گی، جو اللہ کا جو میزان لگے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے 3 مرتبہ پیش کیے جائیں گے۔ حضرت حسن بصری حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا، اور پہلی اور دوسری پیشی میں لوگ صرف اللہ سے عذر پیش کریں گے، اے اللہ ہم یہ نہیں تھا ہمارے، یعنی جو عذر کرنا یا جو اپنے دکھڑے سنانا، وہ اس قسم کی حرکتیں ہوں گی۔ تیسری پیشی کے وقت اعمال نامے اڑ اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے، پس ان میں سے کچھ لوگ اپنے دائیں ہاتھوں میں اعمال نامے لیں گے، اور کچھ لوگ اپنے بائیں ہاتھوں میں اعمال نامے لے لیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ آئیں گے ان کے پاس تو وہ خود بخود ہی ان کا بایاں، جس کے دائیں ہاتھ کا ہوگا اس کا بایاں ہاتھ آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ دائیں ہاتھ میں وہ اپنا نامہ اعمال لے لے گا۔ اور کچھ ایسے ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے، بد نصیب، کہ جن کا دایاں ہاتھ آگے نہیں آئے گا، یعنی وہ اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکیں گے، بلکہ ان کا نامہ اعمال سیدھا ان کے بائیں ہاتھ میں آئے گا، اور ظاہر ہے پھر جس کا بائیں ہاتھ میں آ گیا تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ آخری روایت اس فصل کی پڑھ لیتے ہیں، بڑی ایک ایمان کو تازہ کرنے والی، اللہ کی رحمت سے امید دلانے والی جو روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے میری امت میں سے ایک شخص کو الگ کرے گا، اور اس کے سامنے 99 رجسٹر کھول کر رکھ دیے جائیں گے، جن میں ہر رجسٹر حد نظر تک پھیلا ہوا ہوگا، جتنی نگاہ ہے اتنا
اتنا بڑا رجسٹر۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا کہ یہ جو دستاویز ہیں، یہ جو رجسٹر ہیں، ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ یعنی تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ۔ اور کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لکھنے والے فرشتوں نے جو تیرے جتنے اعمال لکھے ہیں وہ تیرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ وہ شخص عرض کرے گا اے میرے اللہ نہیں، جو کچھ اس میں ہے 100% یہی ہے، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں یا یہ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے کوئی عذر رکھتا ہے؟ یعنی کوئی عذر ایسا بیان کر دو، میرے پاس بات ہی نہیں پہنچی تھی، میرے پاس نبی نہیں آئے تھے، یا نبی کے بتانے والے نہیں آئے تھے، کوئی ایسا عذر۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر بیان نہیں کروں گا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تمہارے یہاں تیری ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور یقیناً آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تیری ایک نیکی ہے وہ تجھے باقاعدہ دی جائے گی۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جاؤ اپنے اعمال کے تولے جانے کی جگہ کے پاس پہنچ جاؤ جہاں تمہارے اعمال تولے جا رہے۔ وہ بندہ حیرت سے عرض کرے گا میرے رب بھلا اس ایک چھوٹے سے پرچہ کو اتنے بڑے بڑے میرے رجسٹر ہیں، اتنی بڑی بڑے میرے گناہ ہیں، ان سے کیا میں اب کیا تولوں اس کو، ایک اتنا سا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ خود جاؤ اور جا کر دیکھ لو، تیرے ساتھ آج کے دن کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ان رجسٹروں کو، ان دستاویزات کو، ان کاغذات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس پرچے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، پس وہ رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور یہ جو پرچہ کلمے والا پرچہ ہوگا یہ کیا ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ وزندار چیز اور کوئی نہیں ہے، جہاں اللہ کا نام ہے وہاں اور کوئی چیز وزن والی۔ یعنی ظاہر ہے یہ اس صورت میں، یہ اس کی صورت بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ اس صورت میں ہے کہ آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہو، تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کلمے کی وجہ سے ہمیں پار لگا دیں۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسی دنیا میں محنت کرنی پڑے گی اس کلمے کو، تاکہ ہمیں آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے محنت جو ہے نا ابھی سے شروع کرنی پڑے گی۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے جو گناہ ہو رہے ہیں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ایمان کی تجدید کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ایمان کو تازہ کرتے رہیں۔ اس فصل کی آخری روایت ہے، اس کو چونکہ یہ لمبی روایت تھی، 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن مجھے دوزخ کی یاد آئی تو میں رونے لگی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں جہنم کے عذابوں کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن 3 جگہ ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک میزان کے پاس جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں، جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میرا جو وزن جو عمل نامہ ہے یا میرا جو ترازو کا جو نیکیاں ہیں وہ بھاری نہیں ہوں گی، اس وقت تک کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا، جس وقت اعمال نامے دیے جا رہے تھے، دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے یا بائیں ہاتھ میں، تو اس وقت میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ موقع ہوگا پل صراط کا، پل صراط میں کوئی آدمی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ پل صراط یہ جہنم کی پشت پر ہوگا، یعنی نیچے جہنم ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پل صراط قائم کریں گے اور پھر اس سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ وہ بھی انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی۔ اور پھر حوض کوثر کا معاملہ انشاءاللہ آئے گا، نبی علیہ السلام کی شفاعت کا تذکرہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد جنت میں دخول کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔